الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان کہ جس نے دن اور رات مجھ پر تین مرتبہ شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ انوکھا، کچھ نیا کہیں گے یا بہت نرالا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الفاظ نہیں ہے مگر کچھ ہے آج کے پروگرام کے لیے، تھوڑا سا آپ فرما دیں۔ نیا اور بالکل الحمدللہ عز و جل نیا تو ایسا نیا ہوگا کہ ناظرین کا بھی دل انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ جھوم جائے گا۔ ہم نے گزشتہ سلسلے میں امیل حسن رضا کی ایک کال چلائی تھی ہمارے اپنے سلسلے سے متعلق، اور امیل سنت کا بھی ساتھ میں کچھ نہ کچھ پیغام تھا، تو آج وہ تھا آڈیو کی صورت میں، اور آج ہم اس سلسلے میں اسی سلسلے سے متعلق اور حسن رضا سے متعلق ویڈیو پیغام انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے، لیکن ابتداءً نہیں، رضا بھائی جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑا مطلب ڈیلے کر کے انتظار کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی مزہ آئے گا سلسلے کے حوالے سے۔ اور الحمدللہ عز و جل آج بھی ہم آپ کی فرمائشیں لے کر آئے ہیں، اس میں الحمدللہ ہمارے پاس حسن رضا کا امیل سنت کے ساتھ جو کلپ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کلپ بھی ہے، اسی طریقے سے ہم غلام رسول بھی ہے، اور ساتھ میں کمپیوٹر بھی ہے۔ تو میرا ذہن ہے چونکہ الحمدللہ عز و جل اس کلپ میں یہ تھا کہ حسن رضا یعنی پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا مدنی چینل جب یہ براہ راست نہیں دیکھ پاتے، جب یہ ریپیٹ ہوتا ہے تو اب ساری باتیں آپ ابھی بتا دیں گے اکبر بھائی، تو بعد میں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ ناظرین رکے انتظار کریں۔ ویسے نہیں، ہم تو دیکھیں حسن رضا کو جو ہے وہ مخاطب کریں گے۔ حسن رضا بھائی اب ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں جو کمپیوٹر ہے اور اس سے، اور ہماری تو خواہش اب جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑھتی چلی جائے گی، اب تو ہم چاہیں گے کہ حسن رضا کی طرف سے بھی ہمارے سلسلے میں فرمائش ناظرین کی طرف سے اگر لگ جائے حسن رضا کی فرمائش، جی ایک سیگمنٹ ہی ہو گیا حسن رضا کی فرمائش، حسن رضا کی فرمائش ہے بالکل۔ تو کیوں نہ اچھا ہو کہ ہم امیل سنت کا اور حسن رضا کا جو کلپ ہے الحمدللہ عز و جل، وہ بیسیکلی ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی جو ہے وہ اپنا شوق سے دیکھیں، اور امیل سنت کی الحمدللہ عز و جل مریدین ہیں، محبین ہیں، امیل سنت کی اپنی ایک ویورشپ ہے، تو مقصود سمجھانا جو ہے وہ ہوتا ہے بچوں کے ذریعے سے۔ الحمدللہ عز و جل امیل سنت مدنی پھول دیتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ابتدا جو ہے وہ اپنا حسن رضا کے کلپ سے کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو پھر مدنی کمپیوٹر دکھائیں گے۔ باپا لبیک، جو چھوٹے قد ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈی بول سکتی ہے؟ جو چھوٹے قد کا ہوتا ہے اس کو ٹھنگو بولیں گے تو برا لگے گا، پیچھے سے بولیں گے تو غیبت ہوگی، سامنے بولیں گے تو دل آزاری ہوگی، تو بغیر ضرورت کے اس طرح کی باتیں نہیں بولتے۔ ہاں کبھی پہچان کروانے کے لیے ضرورت ہو تو بندہ پیچھے سے بول سکتا ہے۔ اس طرح کوئی پاؤں سے معذور ہے تو اس کو لنگڑا بولیں گے، کوئی نابینا ہے تو اس کو ہم بولیں گے یا اوے اندھے، ہے نا؟ تو اس طرح اس کو دل دکھے گا نا، اس کا نہیں بول سکتے۔ اسی طرح مطلب کچھ ہاتھ کٹا ہوا اس کو ٹھٹھا بولیں گے، وہ ٹنڈے وہ ٹوٹے، یہ بھی برا لگے گا نا۔ تو کسی میں جو بھی اگر عیب ہے تو اس عیب کو برائی بیان کرنے کے طور پر پیچھے سے بولنا یہ غیبت ہے۔ جی جو ہے وہ اپنا آپ نے حسن رضا کا کلپ دیکھا ہے، یہ کلپ مختلف مواقع پر مدنی مذاکرے میں بھی جو ہے وہ چل چکا ہے، اس کے علاوہ بچوں کی شام وغیرہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں اس میں جو ہے یہ چلایا جاتا ہے۔ ایک دو میسیجز میں جو ہے وہ اپنا پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا کمپیوٹر ہے اس کو ہم شامل کریں گے۔ ایک میسیج ہمیں آیا تھا
کہ زیر و زبر جو سلسلہ ہے یہ کیوں نہیں لگتا. وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ختم ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے, میں نے معلومات کی ہے ہمارے اسلم بھائی سے, تو ختم نہیں ہوا فی الحال. کسی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہے, کچھ وجوہات ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ جیسے ہی اس کی نئی ریکارڈنگ جو ہے وہ شامل ہوگی تو اللہ نے چاہا تو جس وقت میں یہ چلتا تھا اللہ نے چاہا تو وہ چلنا شروع ہو جائے گا. ایک دوسرا ہمیں میسیج آیا تھا کہ ایک سلسلہ ہے سید عابد باپو کرتے ہیں, ہم آپ اور ہم کر کے جو ہے, تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ پروگرام ختم ہو گیا ہے, تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ختم ہونا چاہیے, ہم بڑی شوق سے جو ہے یہ دیکھتے ہیں. تو میں نے سید عابد باپو سے اس حوالے سے رابطہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی نئی ریکارڈنگ جو ہے وہ نہیں آ رہی. تو فی الحال اب یہ جو ہماری FEC جو مجلس ہے اس نے مدری یہ جو ذہنی آزمائش چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے چونکہ شاید انہی اوقات میں یہ ہوتا تھا تو وہ ڈراپ کیا ہے. جیسے ہی ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ فائنل وغیرہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے, کیونکہ ابھی اس کے کچھ ایپیسوڈ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, سید عابد باپو نے بتایا کہ ہم نے اس کا پرومو بھی جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل جو ہے ذہنی آزمائش جیسے ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ ایک اچھا سلسلہ ہے, آؤٹ ڈور سلسلہ ہے, تو اب یوں سمجھے کہ ذہنی آزمائش نے الحمدللہ عز و جل ایک میلہ جما رکھا ہے گھروں کے اندر. تو دیگر اس طرح کے جو سلسلے ہیں جو ناظرین پسند کرتے ہیں, جو آؤٹ ڈور ہیں, تو وہ اگر ذہنی آزمائش کے بعد ہم کریں تو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا 1.5-2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن یہ چل رہی ہے, تو ذہنی آزمائش جب ختم ہوتا ہے تو عموماً مطلب ایک اعتبار سے چینل جو ہے وہ تھوڑا سا سونا سونا جو ہے وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ بڑی گہما گہمی اور کوئز پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے سید عابد باپو کا, چونکہ یہ روڈ پر لوگوں سے سوالات, تاثرات اور اس طرح کی چیزیں ان سے لی جاتی ہیں, تو یہ انشاءاللہ عز و جل ہماری جو مجلس ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو ذہنی آزمائش کے بعد شامل کیا جائے گا. ماشاءاللہ بہت سارے کمنٹس آ گئے ہیں اور وہ کچھ پڑھ لیتے ہیں. وقاص احمد نے کہتے ہیں حاجی عمران صاحب کا کوئی مدنی گلدستہ دکھا دیں, تو کچھ پیکج ہے بالکل آج انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. وقاص بھی اب ہمارے ساتھ رہیں, مدنی فیس ان سے اگر لے لیں آج ہی فیس آپ ضرور لے لیں. ایسا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کا سلسلہ کا جو آپ کے سلسلے کا ویٹ پورے ہفتے رہتا ہے, آپ ہفتے میں 2 بار سلسلہ کریں, جزاک اللہ. تو ایک حوصلہ افزائی کا جو ہے وہ اپنا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مزید اگر آپ ایک اور ہماری ایک میسیج آیا ہے سلام بنت محمد سعید عطاریہ لاہور سے. ان کی یہ ہے کہ ذہنی آزمائش ریپیٹ میں امت کے رنگ یا کوئی اور سیگمنٹ کی جگہ ہی محفل نعت ریپیٹ ضرور کیا کریں, اور پلیز یہ بھی بتا دیں کہ ذہنی آزمائش ویک میں کب کب ہوگا. اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی اور اسپیڈ شریف کو زبان کا قفل مدینہ لگانے کی نیت ہے. درود پاک کی بھی دیکھیں ذہنی آزمائش کا تو جو تھا پیر منگل بدھ جمعرات, یہ 4 دن جو ہے وہ ہے, اور اس جمعرات کو تو چونکہ 31 دسمبر تھی اس کی وجہ سے نہیں ہوا, ورنہ ریگولر ہفتے میں پیر منگل بدھ جمعرات جو ہوگا, اور غالباً آنے والے کچھ اتوار بھی سنڈے بھی ایسے ہیں کہ جس میں یہ ذہنی آزمائش جو ہے وہ ہوا کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اب ہم آپ کچھ پڑھنے جا رہے ہیں. انس بھائی کی نہ چلا دیں, الیاس بھائی کا میسج آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مدنی فیس آپ لے لیں جب تک ان کی مدنی فیس آتی ہے. ہم چلتے ہیں کہ آج کے کمپیوٹر کی طرف, اور کون ہے, کون سی مدنی منی ہے کمپیوٹر, آئیے دیکھتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے آمینہ کمپیوٹر, نام بھی بڑا پیارا ہے اور ان کے ابو بھی بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ, جو مسکرائے وہ ان کے ابو. بتائیے بھائی. چلو بھائی, چلو ٹھیک ہے. تاج پہن کے آئی ہے تو کیا بات ہے, وہ ہاتھ میں پھول بھی ہیں, مہندی بھی لگائی ہے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بارک اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کنیزہ فاطمہ تاریہ ہے. اور ابو کا نام کیا ہے آپ کے؟ میرے ابو کا نام مفتی حسان ہے. ماشاء اللہ. آمینہ کمپیوٹر, درود پاک کی کوئی ایک فضیلت سنائیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان اور ابو جان کا نام بتائیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاء اللہ. آمینہ نام کا مطلب کیا ہے؟ آمنہ نام کا
سبحان اللہ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابو جان اور امی جان. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان کا نام حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانی جان کا نام حضرت برہ رضی اللہ عنہ ہے. سبحان اللہ. کیا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اور اولاد بھی تھی؟ جی نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکلوتے بیٹے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام بنو زہرہ تھا. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننیال گئیں تو آپ کے ساتھ سفر میں اور کون تھا؟ حضرت ام ایمن اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال کب ہوا؟ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کس جگہ پر ہوا اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ مقام ابوا میں، اور آپ کا مزار بھی یہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کتنے جھنڈے لگائے گئے؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر. سبحان اللہ. اس دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پر جھنڈا تا عرش اڑا کر پھریرا صبح شب میلادت. سبحان اللہ. سرکار قیامت، مرحبا دلدار قیامت، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدینے کی آمد، مرحبا طاہر کی آمد، مرحبا ظاہر کی آمد، مرحبا عربی کی آمد، مرحبا خرشی کی آمد، مرحبا. آقا ابتار کی آمد. مرحبا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کنیز فاطمہ عطاریہ کی بھی کیا بات ہے. اللہ آپ کو عالمہ باعمل، عالمہ باعمل مفتیہ، دعوت اسلامی کی باعمل مبلغہ بنائے. امی ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ برکت دے. ہمارے اسلامی بھائی کچھ اس طرح سے میسج بھی کر رہے ہیں کہ جو خوابوں کی تعبیر سلسلہ ہے، محمد ناصر بھائی ہیں حاصل پور سے، کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر پروگرام جمعرات کے بجائے اتوار دن 11 بجے چلایا جائے. جمعرات کو لوگ آفس اور کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے. اتوار کو چھٹی کا دن ہوتا ہے اور ساری دنیا کے لوگ دیکھ پائیں گے. مہربانی ہوگی. کیا کہیں گے آپ؟ اتوار کو بیسیکلی جو 11 بجے کا یہ ٹائم بتا رہے ہیں تو ہفتے کو چونکہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے رات کو، تو اتوار ویسے ہی جیم پیک ہے ہماری نا، مطلب بہت جگہ نہیں ہے اتوار کے دن سلسلوں میں. تو یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے کہ ایک الحمدللہ ہماری اس مدنی مذاکرے کی ویورشپ ہے. جو لوگ نہیں دیکھ پاتے تو ان کے لیے یہ ریپیٹ کیا جاتا ہے غالباً 11 بجے کے وقت میں. تو باقی مجھے یاد نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سلاٹ ہے اتوار میں کہ جس میں کوئی چیز ریپیٹ جو ہے وہ کی جاتی ہو. تو اب وہاں سے اٹھا کر اس جگہ پر جو ہے وہ لگانا، تو یہاں کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے جس کو جو ہے وہ اسکپ کیا جائے گا. ٹھیک ٹھیک. ذہنی آزمائش کے حوالے سے ایک مشورہ آیا ہے کہ سفر ہے مگر اکیلے سیگمنٹ میں جو ریپڈ فائر کوسچنز ہوتے ہیں تو جب ٹیم ممبرز جواب دے دیتے ہیں اور سکور بتانے کے بعد جو کوسچن ہوئے ہیں وہ کوسچن واپس دہرائے جائیں اور صحیح جواب بھی بتایا جائے پلیز. مدنی فیس اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت. یہ آپ نوٹ کر لیں عمران بھائی سے، ورنہ ناظرین کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ سلسلے میں جب ہم نے عمران بھائی کو براہ راست کال پر لیا تھا تو ایک مشورہ تھا کہ عبدالحبیب بھائی جو مختلف زبانوں والی وہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ اسکرین پر یعنی نیچے ٹکر کے بجائے وہ اسکرین پر سائیڈ میں لکھا ہوا آنا چاہیے. تو الحمدللہ مطلب میں نے گھر پہ ذہنی آزمائش کا جو ہے وہ اپنا یہ دیکھا تو اس میں نے سائیڈ اسکرین پر جو ہے وہ جس طرح سے ناظرین نے کہا تھا وہ شروع تو جو ہے وہ ہوا ہے.
تو اب اگرچہ وہ چونکہ ٹیکس کافی ذرا چھوٹا ہوتا ہے تو ابتدا تو کی ہے، تو الحمدللہ عز و جل آپ کے جس میسیج پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے اور مشاورت کے ساتھ، تو ہماری مجلس الحمدللہ عز و جل عمل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک فرمائش بھی ہے، نعیم اللہ بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ نعت خواہ نے مدنی مذاکرہ EP نمبر 1585 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کی تھی، وہ چلا دیں۔ 1200 بار درود پاک اور امیر اہل سنت کا رسالہ کرامت فاروق اعظم پڑھوں گا، ماشاءاللہ۔ 2021 اکبر حسین بھائی آ گیا ہے، کیلنڈر دعوت اسلامی نے جاری کیا ہے، پوچھ یہ رہے ہیں کہاں سے ملے گا؟ مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ اپنا ہدیتاً طلب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اب چونکہ حسن رضا ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو اب وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہے ہوں۔ ہاں، ہم جی امید کرتے ہیں کہ حسن رضا دیکھ رہے ہوں گے، تو ہم انشاءاللہ حسن رضا سے بھی جو ہے وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ایک یوں سمجھے کہ الحمدللہ عز و جل ویسے تو ہر پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں پر اپنی نگاہ شفقت جو ہے وہ اپنا رکھتا ہے، لیکن یہ حسن رضا کی یوں سمجھے کہ ایک برکت ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ عز و جل وسیلہ ہمارے لیے جو ہے وہ اپنا بن گیا ہے۔ تو میں اچھا، ہم غلام رسول بھی انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر میں چلائیں گے۔ ابھی ہم جو ہے وہ ایک کلام چلانے لگے ہیں، کیونکہ کلام بھی الحمدللہ حسن رضا کو جو ہے وہ اپنا پسند ہے۔ آپ کو یاد ہے شروع میں جب جب اثر کے بعد ہوتا تھا جی اس وقت امیر سنت کی جب وائس آئی تھی تو اس میں امیر سنت نے یہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ چونکہ اس میں کلام وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی حسن رضا کو جو ہے وہ الحمدللہ پسند آتے ہیں۔ تو اب ہم ایک کلام ہے، یہ عبدالحبیب بھائی نے یاد خدا و مصطفیٰ سلسلے میں الحمدللہ وہ تشریف لائے تھے، اور یہ جو ہے نا یوٹیوب پر جب ہمارا یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں الحمدللہ عز و جل لوگ اپنی فرمائشیں کرتے ہیں، اپنے مشورے دیتے ہیں۔ تو وہاں محمد رفیق بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ مدینے کا سفر میں نمدیدہ نمدیدہ، یہ کلام ہے اور عبدالحبیب بھائی نے یاد خدا و مصطفیٰ میں پڑھا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، اور چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا رضا بھائی، ایک ہمیں جو ایس ایم ایس موصول ہوئے تھے تو ایک ایس ایم ایس ایسا تھا تقریباً اس میں کوئی 12 سے 15 کے قریب جو ہے نا ایک مشورے
ہاں دیے گئے تھے، اور واقعی وہ ایسے تھے کہ مطلب بعض جن پر عمل کرنا چاہیے اور بہت اچھے تھے، بعض ہمارے سلسلے سے متعلق بھی تھے، بعض دیگر سلسلوں سے متعلق بھی تھے. تو اس میں سے ایک ابھی میں فی الحال پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل موقع دیکھ کے. ایک یہ تھا کہ درس شمائل ترمذی جو ہے اس میں مفتی صاحب کے پیچھے گنبد خضرا کی تصویر ہے، جس کی وجہ سے اس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، یا تو اس کا رخ بدل دیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے، ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے مجلس کی، ہمارا جو ایک تفتیشی نظام ہے، جس وقت ہمارا یہ پینافلیکس بیک گراؤنڈ وغیرہ بنتے ہیں تو یہ پہلے تفتیش ہونے کے لیے آتے ہیں، چیک ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ بالکل گنبد خضرا جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے کل جب یہ میسیج پڑھا تھا، اس کے بعد ہماری مجلس سے میں نے عرض کی تھی، مشاورت کی تھی کہ چے جائے کہ مطلب پیٹھ کے بجائے مطلب بیک پر ہونا ہی نہیں چاہیے. کہ ہم ویسے بھی جب مدینہ شریف سر کے اوپر بھی اصل میں وہ تو ہے، لیکن ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ شریف میں جب حاضری ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے عاشقان رسول امیر سنت کو بھی جو ہے وہ دیکھا اور یہی ذہن دیا ہے کہ مطلب پیٹ کر کے اس طرف جو ہے وہ بندہ امیر سنت. یہ تو مدینے کی بات ہے، ہمیں تو مطلب یہ سکھایا جاتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہ مزار شریف پر بھی حاضری ہو تو پیٹ کر کے جو ہے وہ اپنا واپس نہ جائیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ الٹے قدم جو ہے وہ بندہ چلے. تو میں نے مجلس سے مشاورت کی ہے، انشاءاللہ عز و جل کوشش یہ ہوگی. بعض اوقات چیز نکل آتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہم ایک اصول جس کو کہتے ہیں کہ ہم بنانے کی کوشش کر لیں گے کہ ہمارے بیک گراؤنڈ پہ بالکل بالخصوص بیک کی طرف یہ گنبد خضرا کی تصویر، ہاں سائڈ پر جو ہے وہ کسی ایسے ہمارا جو پروفائل پکچر یا اس طرح کی ہوتی ہے تو اس میں وہ نظر آ جائے، لیکن بیک میں نہ ہو، گنبد خضرا کی بھی نہ ہو یا مزار شریف کا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ. تو یہ انشاءاللہ اگر پاس ہو جاتا ہے تو میں اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ دے دوں گا. جی عبدالحبیب اتاری کے ساتھ جو نابینا اسلامی بھائیوں نے رول ادا کیا تھا اور انہوں نے ایک نعت پڑھی تھی، میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، یہ ایک بار چلا دیں شعیب رضا برکاتی ہند سے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ چونکہ آپ کے پاس تو یہ سیو ہو جاتے ہیں الحمدللہ، ہمارے اسلامی بھائی تیار کرتے ہیں، تو اب امید حسن رضا انتظار کر رہے ہوں گے غلام رسول کا. ہمارے ساتھ ہیں جی کال بھی ہوں، ہاں کالیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. کال لے لیں. ہاں پھر ہم نہیں، پہلے میں کہتا ہوں پہلے غلام رسول دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کالیں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول غلام رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی سفر کی دعا پڑھ لیجئے. جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. غلام رسول بھائی، آپ کا یہ پانی کا ترموس کتنا پیارا ہے، آپ یہ مجھے دے دینا اور اس کے بدلے میرا ترموس لے لیں. دیکھیں نا یہ بھی بہت اچھا ہے. ہاں فیضان بھائی، آپ کا پانی کا ترموس بھی بہت اچھا ہے، مگر اس طرح دوسروں سے مانگنا بالکل اچھی بات نہیں ہے. مگر غلام رسول بھائی، مجھے آپ کا ترموس اچھا لگ رہا ہے. فیضان بھائی، کسی کی چیز اچھی لگنے پر وہ چیز مانگنا اچھی بات نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ اپنی چیز استعمال کرنی چاہیے اور دوسروں سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے. فیضان بھائی، ہم سبھی کے پاس کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، مگر ہمیں اپنی چیزوں کے علاوہ دوسروں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور پھر اس طرح مانگنے سے ہمارا دین اسلام بھی منع کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور کسی سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے.
بانٹتا ہے یہ سب. پیارے بچوں، آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی سے کبھی کچھ نہ مانگیں. اسی طرح گھر سے باہر اگر کبھی پڑی ہوئی کوئی چیز کہیں سے ملے تو اسے بھی نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے بڑوں کو بتائیں اور ہر حالت میں صرف اپنی ہی چیز استعمال کرنے کی عادت بنائیں. ماشاء اللہ. ریحان بھائی ہیں جی، کہتے ہیں ہمارے ہی سلسلے سے متعلق ایک بات کہتے ہیں کہ لاسٹ سیٹرڈے آپ نے فرمایا تھا کہ جن کے نام اس پروگرام کی قرآن اندازی میں نکلے ہیں ان کا تبرکات ان کو جو ہے روانہ کیے جائیں گے. کیا ایسا ہو چکا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سید جو ہمارے یوسف باپو انہوں نے بتایا تھا، تو غالباً آپ کی 2-3 دن پہلے جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم روانہ کر رہے ہیں، کہ آپ کے سلسلے سے پہلے ہو جائیں گے. سلسلے سے. تو امید ہے کہ سب کو نہ پہنچے تو کچھ کو تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ روانہ کر دیے گئے ہوں. اچھا، ایک میسج یہ بھی تھا ہمارا، کہ میسج تھا کہ ہمارا تحفہ نکلا ہے، ہمیں ایڈریس کس نمبر پر سینڈ کرنا ہے. دیکھیں چونکہ آپ کا میسج جب آتا ہے تو آپ کا نمبر کے تھرو آتا ہے، تو جب آپ کا نام نکلتا ہے تو یہاں ہمارے پاس الحمدللہ ہماری مجلس جو ہے آپ کا نام نمبر وغیرہ جو ہے وہ سید یوسف کو سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہ اپنی لسٹ میں وہ نام وغیرہ نوٹ کر لیتے ہیں، تو وہ خود ہی انشاءاللہ عز و جل آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجلس کے اسلامی بھائی آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. ماشاءاللہ. کالز بھی ہمارے ساتھ کچھ ہیں، تو ناظرین آئیے کال بھی سنتے ہیں پھر آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں. جی، مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. اکبر مدنی بھائی سے حضور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا سلسلہ رازوں کی سرزمین یہ مدنی چینل پر آج کل آن ایئر نہیں ہو رہا. اس کو مدنی چینل کی ٹیم مدنی چینل پر آن ایئر کرے اور زیارات حرمین طیبین اس سلسلے کا بھی جدول مدنی چینل پر بنایا جائے. جزاک اللہ خیرہ. جی، رازوں کی سرزمین کے حوالے سے یہ 15 ایپیسوڈ میں نے جو تھا اس کے پورے تھے، جو مکمل وہ سفر جو تھا مصر کا وہ آن ایئر ہو چکا ہے. یعنی جو سرزمین تھی وہ پوری جو ہے وہ اپنا ہو چکی ہے. لیکن یہ کہ چونکہ ابھی اس گزشتہ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس ایک سال کے اندر ایئر میں مطلب ٹریولنگ اتنی آسان جو ہے وہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کا تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہیں نہ کہیں سفر ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے ریکارڈ کر کے لے کر آتے ہیں، اور ذہن بھی ہے کہ مزید جو ہے وہ اپنا ایسی جگہوں کی پر جایا جائے، اور وہاں سے جو ہے نا جب ریکارڈنگ کر کے لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے مزید ایپیسوڈ آپ کو دکھائیں گے. اور جہاں تک زیارت مقامات مقدسہ ہے تو یہ تو یوں سمجھے کہ ایک زمانے سے الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر تو چلتے رہے، لیکن اب ہمارے جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے مدنی چینل کا، اس پر ویسے عبدالحبیب بھائی کی یوٹیوب چینل پر یہ ساری ایپیسوڈ وہاں رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کی نئی اگر کوئی سیریز آئے گی تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی مدنی چینل پر ہم دکھائیں گے. مزید کال کو شامل کرتے ہیں. جی، محمد نعیم اللہ اتاری حجرہ شاہ مقیم سے عرض کر رہا ہوں. اکبر حسین مدنی بھائی، اسلام فور کڈس کے لیے ادنا سا مشورہ ہے کہ جب بچوں کی محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے تو اشعار کی تکرار وغیرہ میں جب سوالات ہوتے ہیں تو دوسری ٹیم کے بچے ہی کاؤنٹنگ کرتے ہیں. اس کی جگہ اگر نیچے سیکنڈ چلائے جائیں جیسے ایک ذہنی آزمائش میں چلائے جاتے ہیں تو مدینہ کاؤنٹر چلایا جائے، بجائے یہ کہ وہاں بچے ایک ٹیم کا دوسری ٹیم والے کاؤنٹ کریں، دوسرے والے کا پہلے والے کاؤنٹ. یہ مشورہ تو اچھا ہے. یہ آپ کی کال انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے کڈس والوں کا، انشاءاللہ ان کو ہم سینڈ کر دیں گے. اس کے لیے اگر یہ پاسبلٹی ہوئی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. مزید کال بھی کچھ لے لیں. اچھا، مزید کالیں بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں. کالز ایک دو بار ہی شاید ہم لے پاتے ہیں. جی، اگر وہ مدنی مذاکرہ ہو جو باپا نے پوچھا تھا سلیمان علیہ السلام کا جو جن تھا جو بلقیس کا تخت آنکھ پلک جھپکنے میں لے کر آیا تھا، اس کا نام پوچھا تھا باپا نے عوام سے، تو وہاں پہ اسلامی بھائی نے کہا تھا میں بتاؤں گا، تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا آصف، تو نہ کسی نے کہا کہ اتاری نہ بولتے، اس نے کہا آصف اتاری. وہ اگر کلپ مل جائے تو دکھا دیں. چل ٹھیک ہے. اب آپ نے وضاحت بھی تو نہیں ہے کہ کس ایپیسوڈ میں کیا ہے. یہ اصل میں تھوڑا ہمیں پرابلم ہے. آج بھی میں کچھ ایسے میسیجز لایا ہوں جس میں ناظرین نے ہم سے فرمائش کی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ایپیسوڈ نمبر یا ڈیٹ نہیں بتائی ہے، تو یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ہمیں ایک چونکہ ہمارا سلسلہ تو ہفتے کو ہوتا ہے، لیکن
اس ہفتے کے دوران بھی بعض اوقات بیچ میں کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو کوئی جاننے والے ہوں جن کے پاس نمبر ہوتا ہے تو وہ ہمیں فرمائش کر دیتے ہیں. تو ایک فرمائش یہ تھی کہ ابھی گزشتہ تھرسڈے کو جمعرات کو جو بچوں کی شام غالباً سلسلہ ہے اس میں ایک کلام پڑھا گیا انس بھائی نے میرے مولا میری آنکھیں. تو یہ یوں سمجھے رمضان رضا جو اس کی ہوسٹنگ کرتے ہیں حاجی امین کے جو شہزادے ہیں ان پر بھی رقت طاری تھی, خود جو انس بھائی ہیں ان پر بھی رقت طاری تھی اور وہ شاید کلام کو مکمل نہیں کر پائے. تو اس کا مطلب ہمیں کہا تھا کہ آپ یہ اپنے سلسلے میں چلا دیں. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے اس کو تیار کیا ہے, کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے پڑھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. سمجھے گے ہم نیازی سمجھے گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. بسر ہو میری کاش ایک ہوتی تو دیکھتا گنبد شام ہوتی تو جھومتا چوکٹ کاش حاضری ہو
ہوتی روز روزے پر، کاش طیبہ میں اپنا گھر ہوتا، صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھوں، صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی حوالے سے ہی ایک میسج بھی آیا تھا، محمد عمر بھائی ہیں، کہتے ہیں اس تھرسڈے کو آپ نے انس بھائی اور حسان بھائی کو ایک ساتھ بلایا، ہمیں بہت بہت خوشی ہوئی، جزاک اللہ۔ میری والدہ کو بھی بہت اچھا لگا اور خوشی ڈبل ہو گئی جب ان دونوں نے ساتھ میں بچوں کی شام میں بھی نعت پڑھی، جزاک اللہ پڑھی۔ اور میں وہی دیکھیں یہ ہاں بالکل، اور یہ یوں سمجھے کہ ہونا تو شاید یہ تھا کہ اس ہفتے آج کے سلسلے میں اس کی فرمائش آتی، لیکن یہ ہم نے جمعرات کو جو ہوا تھا وہ الحمدللہ عز و جل سلسلے میں چلا دیا۔ یہ دیکھیں آپ الحمدللہ گزشتہ دنوں امیر سنت نے بھی مدنی مذاکرے وغیرہ کے اندر کڈس مدنی چینل کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ اب آپ کے سامنے ہے، یہ کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ بچوں پر ماشاءاللہ کیسی رقت طاری ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں اگر یہ کڈس مدنی چینل جو ہے وہ دکھائیں گے، اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ بٹھا دیں تو آپ سمجھے کہ جو ہے وہ یہ ہر وقت دیکھتے ہی رہیں گے۔ یہ ایک دفعہ کہنے سے یا دو دفعہ کہنے سے نہیں ہوگا، یہ ان کی عادت آپ کو جو ہے وہ بنانی ہوگی۔ جیسے آپ پڑھائی اور دیگر چیزوں کے لیے بچوں کو رضا بھائی کیا کہتے ہیں لے کر بیٹھتے ہیں، تو آپ ان کو عادت بنائیں گے، جب ان کو خود اس کے اندر جو ہے وہ لذت آنا شروع ہو جائے گی۔ بچے آپ کے سامنے کارٹون دیکھتے ہی ہیں، وہ تو اس کے لیے تو نہیں بٹھانا پڑتا۔ تو الحمدللہ عز و جل جب اس طرح کے کلام پڑھے جائیں گے، پڑھنے والا جو اس کی ہوسٹنگ کر رہے ہیں خود بچے ہی ہیں تقریباً الحمدللہ عز و جل، تو یہ ان پر جو رقت طاری ہے تو بچے خود بھی دیکھ کر الحمدللہ عز و جل روتے ہیں۔ ابھی آپ نے گزشتہ مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ اپنا 11ویں شریف کا مدنی مذاکرہ تھا، یہ 31 دسمبر والا جو مدنی یہ تھا نا، اس کے اندر جو ہمارے جانشین امیر سنت ہے ان کے شہزادے، ان کا کیسا جو ہے وہ اپنا وہ رقت انگیز مدینے کی یا کے حوالے سے کیسا مطلب، تو وہ امیر سنت نے فرمایا کہ الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اپنا نہیں بیٹھیں گے، ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو امیر اہل سنت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، امیر سنت کا جو ہے وہ ذکر خیر آپ نے دکھانا بھی تھا۔ تقریباً سلسلے کو شروع ہوئے ہوئے کم و بیش 3 منٹ باقی ہیں، پونا گھنٹہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں امیر سنت نے اس سلسلے کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، اور حسن رضا کی بھی زیارت کرتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل وہ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اکبر حسین اور رضا المدنی، آپ کا مدنی چینل یہ سلسلہ دیکھنے کے لیے ہمارے حسن رضا تو پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے، آپ نے ہمارا بھی چلایا، میں نے وہ بھی دیکھا، حسن رضا کی آواز چلائی، اور پھر آپ نے ان کی فرمائش کے مطابق غلام رسول کا مدنی خاکہ بھی دکھایا، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ آپ کی دلجوئی بھی ہوگی اس سے، اور مدنی چینل والوں کے بھی انشاءاللہ اس میں اچھی ترکیب بنے گی۔ میں نے سوچا کہ چلو ہم آپ کو کارکردگی دیتے ہیں کہ ہم آپ کا مدنی چینل اس وقت دیکھ رہے، اور ماشاءاللہ ہمارا حسن رضا تو میں نے اس نے عرض کر دی ہے انہوں نے، تو میں نے بتا دیا کہ شوق سے دیکھتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ اکبر، دل جوئی کا انداز کیا حسین بھائی، یعنی دیکھیں، اور جملے امیر سنت کے کہ جو ہے نا وہ ہم کارکردگی، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا کارکردگی دی جائے۔ امیر سنت اسی طرح ہم پر جو ہے وہ اپنی نگاہ شفقت فرماتے رہا کرے، اور الحمدللہ عز و جل چونکہ اب تو حسن رضا سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اپنا جڑ گیا، اللہ کرے کہ اس طرح یہ جڑا ہی جو ہے وہ رہے، اور امید بھی ہم کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ حسن رضا کی طرف سے بھی کوئی فرمائش آئے تو انشاءاللہ عز و جل وہ جو رضا بھائی نے کہا ہے کہ ایک سیگمنٹ ہی جو ہے وہ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ اب چلتے ہیں ذہنی آزمائش میں۔ گزشتہ دنوں 2 ٹیموں کا مقابلہ تھا، اور ٹیموں کا مقابلہ اس طرح ہوا کہ آخر میں جا کر سلسلہ برابر ہو گیا۔ سلسلہ جب برابر ہوا تو اس وقت عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ اب آپ میں سے جو اعلیٰ حضرت کے کلام کے مقطع جو ہے وہ
سنانے ہیں، تو جو سنانے میں یعنی پیچھے رہ گیا تو وہ یوں سمجھے ٹیم پیچھے رہ جائے گی. تو اس میں جب یہ میں خود گھر پہ بھی الحمدللہ عز و جل یہ دیکھ رہا تھا تو بڑا ہی مطلب یہ انٹرسٹنگ اس وقت سیگمنٹ بنا کہ یہاں سے جو ہے مقطع مطلب یوں سمجھے کہ ختم ہی جو ہے نہیں، لیکن ایک وقت تو تھا کہ جب تک جو ہے وہ جا کر ختم ہونا تھا. تو وہ انٹرسٹنگ سیگمنٹ الحمدللہ عز و جل ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. وہ کیا ہوا تھا، کیسا ہوا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کے مقطع سنانے ہیں اور یہ دونوں ٹیمیں باری باری سنائیں گی. جو ٹیم ایک کے بعد دوسرا نہیں سنا سکے گی اس ٹیم نے مقابلے میں پیچھے رہ جانا ہے. کراچی والوں کی باری ہے. کسی کا مقطع سنائیں، کسی بھی کلام کا، اعلیٰ حضرت کسی بھی کلام کا مقطع سنائیں. غمزدوں کو رضا. یہ تو ہو گیا، یہ ہو گیا. اب کوئی اور. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. جی ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. زور سے سبحان اللہ بھی تو کہتے جائے نا. جی کراچی والوں کی باری ہے. اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا. بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. جی کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے. مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. جواب درست دے دیا ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سار بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ادا، مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم. مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اے رضا طوفان معاشر کے تلام تو سم نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیا. شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری کراچی والوں کی ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا. کرو مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں. جواب درست دے دیا ہے. اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. اس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. ارشاد احبہ ناطق تھا لاچار اس راہ پر آنا پڑا. جواب درست دے دیا ہے. گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے. جواب درست دے دیا ہے. اے بلبل رنگی رضا یا توتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جواب درست دے دیا ہے. رضائے خستہ بہرے اسیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. جواب درست دے دیا ہے. کل کے رضا خنجر خونخوار برق بار، عدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. عدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. جواب درست دے دیا ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے. جی ذرا یہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ ہے رب سلم دعائے محمد. جواب درست دے دیا ہے. مولا تیرے عفو و کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. امیزنگ سلسلہ ناظرین، ون آف یونیک سلسلہ. جان و دل ہوش و خرد سب تو بدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب سیکنڈز چل رہے ہیں. پاک کراچی والوں نے سنا دیا ہے، ڈیرہ غازی خان والوں کو سنانا ہے. کمال کا مقابلہ. کتنے مقطع سنا دیے اور یہ فل بدی سنانا ناظرین ان کو پہلے سے پتا نہیں تھا، مگر آپ اس کی تیاری دیکھ سکتے ہیں. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں.
5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ، اور کراچی والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکروا اللہ. اللہ غنی. یعنی ناظرین جو اس وقت فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ظاہر اس طرح کا جب پیک ہوتا ہے کسی کلپ کا تو ناظرین بھی بڑھ جاتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ سانسیں بے ربط جو ہے وہ اپنا ہو جاتی ہے. مجھے یعنی اس کا اندازہ ہے کہ رضا بھائی ہم لوگ جب یہ سلسلہ کیا کرتے تھے ذہنی آزمائش میں، ابھی تو الحمدللہ عمران بھائی جو ہے وہ کرتے ہیں، شروع کے کچھ 5-6 سیزن جو ہے وہ کرنے کا، تو ہم جب پی سی آر میں جب اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ اپنا ہوتی تھی تو یوں سمجھے کہ سردیوں کے دنوں میں بعض اوقات ہاتھوں میں پسینہ جو ہے وہ ہمارا خود کے جو ہے وہ آ جاتا تھا، کیونکہ اسکورنگ بھی ہم کر رہے ہوتے تھے. تو واقعی خود عبدالحبیب بھائی کی بھی بعض اوقات کیفیت وہ کہتے تھے کہ بھائی رک جاؤ، پانی پی لو، آپ بھی پی لو، میں بھی پی لیتا ہوں. تو بڑا مطلب لوگوں کے لیے یہ بات بھی یاد رکھنا کہ میں نے وہ شعر پڑھنا ہے جو میں نے نہ پہلے پڑھا ہوا ہو نہ سامنے والے نے پہلے پڑھا ہو. تو کہ چلو پڑھ دیا، مگر جس انداز پہ یہ فی البدیہہ پڑھے جا رہے تھے تو اس کو یاد رکھنا بھی ایک کمال کی بات. اچھا، کچھ میں ایس ایم ایس پڑھ لیتا ہوں، آج ایس ایم ایس والوں ناظرین جو ہے وہ اپنا کہیں گے کہ ایک میسیج یہ آیا تھا کہ ذہنی آزمائش میں جو ڈائری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف فائنل میں دکھائی جاتی ہے، اس میں ٹائم بھی کم ہوتا ہے، سیمی فائنل کوارٹر فائنل میں بھی دکھائی جائے، سب کی دل جوئی ہوتی ہے کیونکہ لکھنے میں کافی محنت ہوتی ہے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ لکھنے میں کافی محنت ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر سیمی فائنل اور آپ کوارٹر فائنل کا کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دکھائی جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ جس میں دکھانی ہے ان سلسلوں سے پہلے جو ہے وہ منگوانی پڑے گی، کیونکہ اس کا پورا پروسیس ہے، ٹیم ہے، تیار کرتی ہے، کیا ہے، کس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، کس کو لینا ہے، کس کو نہیں جو ہے وہ لینا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بالکل جو ہے وہ ہے کہ جب یہ فائنل میں دکھایا جاتا ہے تو بہت کم وقت ملتا ہے. اتنا ضرور ہے کہ ہم مجلس سے یہ عرض کریں کہ فائنل میں اس کو تھوڑا پراپر ایک بہترین انداز میں دکھائیں کہ جن کی محنت ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنل میں اتنے ہمارے پاس سیگمنٹ ہوتے ہیں، یوں سمجھے 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے کا وقت بھی کم پڑ جاتا ہے. تو سیمی فائنل اور کوارٹر فائنل میں یوں نہیں دکھا سکتے کہ ورنہ مقصود جو حاصل کرنا ہے کہ آپ وہ سلسلے لکھیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ رہیں تو وہ ختم ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ ہم سے کہا گیا تھا، وہ اشفاق بھائی کا کلام ہے، اور نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. یہ کلام ہم سے جو ہے وہ کسی نے فرمائش کی تھی اور الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے. کیسا پڑھا ہے اشفاق بھائی نے، بڑا مطلب انداز ماشاءاللہ اچھا تھا ان کا. مجھے خود جب میں تفتیش کر رہا تھا تو اس میں بھی میرے کو مزہ آیا. آئیے وہ کیسا پڑھا آئیے دیکھتے ہیں. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے. اللہ کے کئی نام رؤوف الرحیم علیم علی، اللہ کے بنا اور اللہ نے حضور کو بھی یہ نام عطا کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، نامی یعنی جس کی بڑی عزت بڑا چرچا. کیسا چرچا حضور؟ وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف رحیم علی ہے، رؤوف رحیم علی ہے. پہلے مصرے میں دعویٰ ہوتا ہے، دوسرے میں دلیل. پہلے میں دعویٰ ہے کہ آپ وہ نامی ہیں، اس عزت والے ہیں کہ اللہ کے کئی صفاتی نام آپ کے ہو گئے. اگلے میں پھر سوال کرنے والا ہو سکتا ہے پوچھے کون سے، تو جواب دیا رؤوف رحیم علی ہے، رؤوف رحیم علی ہے.
خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، خفی یعنی چھپا ہوا، جلی یعنی ظاہر، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام اور ماشاءاللہ۔ میں رضا بھائی ایک دو میسیج پڑھتا ہوں، وہ اگر آپ ہی اس کی کچھ وضاحت کر دیں یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے۔ میسیج یہ تھا کہ نگران شورا کی جو اپلیکیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ایم بیز شو نہیں ہوتے، اگر ہمارے پاس ایم بی کم ہوں اور ہم اس کو ڈاؤن لوڈنگ پر لگا دیں تو کلک کر دیں تو وہ ڈاؤن لوڈ نہ ہوئی تو ہمارے ایم بی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہے جیسے جب کلپ وغیرہ اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ ایم بیز اس کے شو نہیں ہو رہے ہوتے، تو اب پتہ ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ کلک کر دیا اور ان کا ایم بیز بھی ختم ہو گئے، وہ پوری چیز ڈاؤن لوڈ بھی جو ہے وہ بالکل پاسبل ہے، اور اپلیکیشن میں یہ دینا بھی چاہیے کہ کون سی فائل کتنی اس پر ایم بی پر ہے تو وہ دے دے تاکہ ڈاؤن لوڈ کرنے والے آسان ہو جائے۔ تو اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ آئی ٹی مجلس کو جو ہے وہ اچھا۔ ایک میسیج یہ تھا کہ عبدالحبیب بھائی نے جو قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھے ہیں وہ ہمیں یاد ہو گئے ہیں سن کر، اب ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی اشعار ریکارڈ کروائے جائیں تاکہ پورا قصیدہ یاد ہو جائے۔ اچھا مشورہ ہے اور آگے دیا جا سکتا ہے۔ ایک میسیج تھا کہ کھلے آنکھ میں آنکھوں سے متعلق جو کلپس چلتے ہیں ان کو یوٹیوب پر ڈالا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل سلمان بھائی سے بھی میں ڈائریکٹلی عرض کروں گا کہ اور جو ہماری مجلس ہے کہ ان کے جو کلپس وغیرہ اس کے اندر دکھائے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے ڈاکٹرز وغیرہ کی یا اسپیشلسٹ کے، تو اس حوالے سے تو اس کو الگ سے بھی جو مدری چینل کا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی جو ہے وہ اپلوڈ کرنے چاہیے۔ ہمارے پاس بھی آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہے، کچھ میرے پاس بھی تو لائن لگ گئی ہے۔ عبدالقادر بھائی کہتے ہیں مفتی قاسم صاحب کا پروگرام اندھیرے سے اجالے کی طرف یہ جامعۃ المدینہ کی ٹائمنگ میں چلایا جائے، صبح 10 سے 11 تو بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ ایک اور بختیار احمد ہیں، کہتے ہیں مدینہ نا سنا دیجئے، قسمت میری چمکائی ہے آقا انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ اگر ہم ہاتھوں ہاتھ ابھی تھوڑی دیر کے اندر اگر یہ سنا دیں گے تو وہ ہمیں مدنی فیس جتنی انہوں نے دینی تھی اس سے بڑھا کر دیں گے، بڑھا کے دیں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو بالکل آپ ہمیں بختیار بھائی بتائیں تو انشاءاللہ چلاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کیونکہ امید کرتے ہیں کہ حسن رضا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور حسن رضا بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ناظرین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، حسن رضا بھائی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ مشکات فاطمہ جو عبدالحبیب بھائی کی جو ہے پوتی ہے، وہ عالم تیرا پروانہ کے کسی ایپیسوڈ میں، یہ یوں سمجھے کہ جب ہمارا سلسلہ یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پہ جو لوگ ہم سے کمنٹس کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں اور اپنی فرمائشیں کرتے ہیں، تو وہاں ایک فرمائش تھی کہ عالم تیرا پروانہ کے اندر مشکات فاطمہ نے آ کر جو ہے وہ نعت پڑھی تھی، اور وہ کیسی پڑھی تھی تو وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل مدنی منی ہے، اس نے پڑھی ہے، تو جو منع ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ یوں سمجھے کہ بڑے بوڑھے اور سبھی کو الحمدللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہوں، تو بچوں کے حوالے سے یہ مشکات فاطمہ کا کلپ کیسا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ویزا دور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، حسبی ربی تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو بھی ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ
اپنی بہن سے بول عمر یہ تو پتا کیا کرتا تھا میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا تو کہ میرا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک میسج ہے جی، جب یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد کے میسج آپ اکبر بھائی نہیں پڑھ رہے تو نہیں پڑھ رہا سر، ایسا نہیں ہے. جو ابھی اس وقت یہ جو یوں سمجھے کہ یہ مشکات فاطمہ کی یہ جو فرمائش تھی، اس سے پہلے کچھ اور فرمائشیں تھیں، تو یہ یوٹیوب پر ہی جو ہمارا 179 ایپیسوڈ ہے اس میں جو فرمائشیں تھیں وہ اس میں ہو سکتا ہے یہاں مراد ان کی ہوگی کہ جو وہاں پر فرمائشوں کے ساتھ ساتھ جو مشورے انہوں نے دیے، تو میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ وہ بدھ کو ایک روایت ہے یا اس طرح کا قول ہے کہ بدھ کو عصر مغرب کے درمیان جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ چلتا بھی ہے، اس کا پمفلیٹ سوشل میڈیا کی طرف سے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک دعا کا پروگرام ہونا چاہیے کہ بنت جاوید عطاریہ ہیں یوٹیوب پر. تو ایک اچھا مشورہ ہے کہ جب وہ عصر اور مغرب کے درمیان حضرت غالباً جابر رضی کا ہاں مناجات افطار ہوتی ہے جیسے پیر والے وہ پیر والے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں کوئی اس طرح کا، ویسے تو کڈس کا کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ کوئی ایسا سیگمنٹ کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے. اچھا مشورہ ہے. ایک مشورہ یہ ہے یوٹیوب پر ہی جو آیا ہے، شجرہ شریف پورے دن میں ایک بار ضرور چلانا چاہیے. بالکل پہلے ہمارا طے ہوا تھا کہ ہم صبح کے وقت میں چلائیں گے، اس کی مزید معلومات لے لیتے ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں یوٹیوب کے سوالات چلائے جائیں، ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. یہ محمد بلال بھائی ہیں. انشاءاللہ عز و جل ویسے ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے سوالات شامل ہوتے ہیں تو میں بھی پاسبل کہ شاید ہو سکتا ہے صرف فیس بک کو کنسیڈر کیا جاتا ہو، لیکن عرض کر دیں گے کہ یوٹیوب کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے. اب ہم اگر کلام قسمت میری چمکائیے اگر اس کی طرف جائیں اور انشاءاللہ عز و جل پھر جو ہے وہ ٹھیک. آئیے کلام سنتے ہیں. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، ہم کو بھی درے پاک پہ بلوا کا ساڈے والے پیارے نگاواں کدونیاں دسو منظور ہے دعاواں کدونیاں ڈاڈا غریب آقا کون میرے زر نہیں تسا اڑ کیویں آوا نال میرے پر نہیں تسا بھی تے ڈیرا میں تھو بڑی دور لالیا صدقہ مدینے آقا کرو مہربانی ہم کو بھی درے پاک پہ بلوا یہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں ہم کو بھی درے پاک پہ بلوا سینے میں ہو کا
ہے کیا بات ہے. جن کی ہمارے پاس فرمائش آئی تھی تو وہ مدنی فیس کا اضافہ بھی کر دیں تاکہ اچھا ہو جائے مزید. اچھا مجھے وہ جو بدھ کے حوالے سے میں پڑھ دیتا ہوں جو پوسٹ ہے الحمدللہ ہماری طرف سے جو جاری ہوتی ہے وہ یہ کہ فرمان سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب مجھے کوئی اہم اور سخت کام پیش آتا ہے میں اس وقت بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں قبول ہوتی ہے. تو یہ وہ جو ہے وہ اپنا روایت کسی نے بھیج دی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے کچھ ایک دو کال شامل کرتے ہیں پھر کیونکہ ورنہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میسج بھی نہیں پڑھتے. جی کال لیتے ہیں پھر میسیجز انشاءاللہ. تعریف فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل اکبر حسین بھائی اور رضا بھائی کو شاد و آباد رکھے. رضا بھائی سے عرض ہے جیسے دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ dawatIslami.net پہ مدنی چینل کے کافی سارے پروگرامز شارٹ کلپس وغیرہ جو ہے وہ اپلوڈ ہوئے ہیں تو اگر ویب سائٹ کی ایک اپلیکیشن بھی بنا دی جائے جس میں تمام جو ہے پروگرامز ہوں تو مدینہ اور جیسے ویب سائٹ پہ کچھ شخصیات کے جو ہے وہ پیجز بھی بنے ہوئے ہیں ایسے ساری مدنی چینل کی جو شخصیات ہیں ان کے پیجز بن جائیں اور اس کے اوپر ان کے جو پروگرامز وہ کرتے ہیں یا جس پروگرام میں وہ آئے ہیں یا ان کے شارٹ کلپس وغیرہ بھی اس پہ ایڈ کر دیے جائیں تو مدینہ ہو جائے گا. رضا بھائی سے عرض ہے ذہنی آزمائش مدینہ اسپیشل جو ہوا تھا جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تب آپ ذہنی آزمائش مجلس کے نگران بھی تھے تو تب وہ آپ نے پروگرام کیسے اس کو سیٹ اپ کیا اس کی کیمراز وغیرہ اور دیگر سیٹنگ کیسے کی کیونکہ آپ آؤٹ ڈور تھے تو مشکلات تو ہوئی ہوں گی کچھ اس حوالے سے یادگار لمحات اگر آپ سنا دیں تو مدینہ اور اگر ہو سکے تو اس سلسلے کے کچھ مناظر بھی دکھا دیں تو مدینہ ماشاءاللہ. پہلا سوال تو مجھ سے ہی تھا اور دوسرا سوال جو ہے وہ بجائے اکبر حسین بھائی کا نام لینے سے انہوں نے شاید غلطی سے میرا نام دے دیا ہے. یہی سوچ رہا ہوں کہ مطلب کب کون سا ذہنی آزمائش مدینہ اسپیشل تو وہ اکبر حسین بھائی اس پر ذمہ دار تھے اور اکبر حسین بھائی نے ہی غالباً اس کی ریکارڈنگ کی تھی. اب یہ ان کی مراد وہ ہے کہ جو ہم وہاں جو باغات وغیرہ کے اندر جا کر ہم نے ریکارڈنگ کی تھی کون سا مراد ہے انشاءاللہ عز و جل حسن رضا بھائی جب ہمیں بتا دیں گے اس کا تو میں اسی لیے اب میرا یہ آپ نے پہلے ہی سوال پوچھ لیا ورنہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ بھی جو ہے وہ ذہنی آزمائش کی کس وقت میں جو ہے وہ نگران رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دیں. بہرحال آپ نے خود ہی جو ہے وہ بتا دیا. ابھی ہم چلتے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ تھا یہ کافی دنوں سے پینڈنگ ہے وہ ہمارے جو وقار بھائی ہیں وقار اتاری ہمارے نعت خواں ہیں ان کا ایک کلام تھا یا رسول اللہ انظر حالنا. یہ کلام جو ہے وہ ہم سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درمان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا
إنني في بحر غم مغرق خذي يدي ساهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا مناظر بے وفا دنیا کے ہوں سب دور نظروں سے تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خالد احمد بھائی ہیں، کہتے ہیں میری فرمائش ابھی تک نہیں چلائی، پہلے بھی ایپیسوڈ میں نہیں چلائی تھی، مدنی فیس بھی دی تھی، تو خالد بھائی دوبارہ اگر ہو سکے تو اپنی فرمائش وضاحت کر دیں کون سی فرمائش ہے. ملک عبدل بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھلے آنکھ میں جو کڈس کی ٹیم ہے ان کو بھی بلایا جائے. کھلے آنکھ میں بھی اس کا بھی تقاضا ہے اور پھر ذہنی آزمائش کے اندر بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ آگے کے ایپیسوڈ کے اندر اشفاق بھائی کا بھی آیا تھا کہ وہ کب آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور آئیں گے. ابھی تو ابتدائیہ ہی ہے، 2 ہفتے ہی جو ہے وہ اپنا ہوئے ہیں. ایک اب چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اعلیٰ حضرت کے یہ ہمارے یوٹیوب چینل پر جو فرمائشیں تھی اس پہ تھا اعلیٰ حضرت کا جو گھر ہے، تو وہاں اس کے کچھ مناظر دکھائیں. عبدالحبیب بھائی جب وہاں گئے تھے انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ ریکارڈنگ کی تھی، تو اس کا کوئی کلپ دکھا دیں، وہ ہم نے تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ عظیم شخصیات جنہوں نے اسلام کے نام کے روشن کرنے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا، اور آج بھی ان کے فیضان سے دنیا مستفیض ہو رہی ہے. میری مراد امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ. ان دونوں عظیم ہستیوں کی کیا ہی بات ہے. مگر آج جس مکان میں حاضر ہوں، میری بھی خوش نصیبی ہے کہ آج میں اس مکان میں حاضر ہوں جو میرے اعلیٰ حضرت کا مکان تھا. جی ہاں، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس مکان میں رہا کرتے تھے. گویا اس مکان کو خاص نسبت حاصل ہے اعلیٰ حضرت سے، اور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو ہے وہ اس مبارک مکان میں ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو ان در و دیوار کی برکت عطا فرمائے. آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اس کاشانے کی زیارت کر لیں. یہ گھرانہ میرے رضا کا ہے. یہ گھر الحمدللہ اعلیٰ حضرت یہاں رہائش پذیر تھے، اور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب کی گویا ولادت گاہ جو ہے وہ یہی گھر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا خان، 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 احمد رضا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین ویسے کیا کتنا جو ہے نا وہ انوکھا نکال کے یونیک چیز جو ہے نا وہ اپنا یہ الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ یہ سلسلے کو اس طرح کی چیزوں سے الحمدللہ عز و جل مزید 4 چاند جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. عمر عثمان بھائی ہیں، کہتے ہیں حاجی شاہد کی آواز میں درود طاہر سنا دیں. 500 بار درود پاک اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت. ذہنی آزمائش کی قرآن دازیوں کے حوالے سے میسج آیا، یہ ہم مجلس تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم چلتے ہیں، جو ذہنی آزمائش کی قرآن دازی اپنی جگہ پر رہے گی. ہماری قرآن دازی کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے اسکرین پر ہم قرآن دازی دیکھتے ہیں. جی، یہ جو نام چل رہے ہیں تو ٹکر پر جو نام چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ناظرین میں جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کے نام بار بار یہ اسپیڈ سے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم جیسے ہی کسی کا نام یعنی کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ کہیں گے تو یہ رک جاتا ہے، اور رکنے کے بعد جن کا نام سامنے آئے گا تو ان کا قرآن دازی میں نام کنسیڈر کیا جاتا ہے. مدینہ ام منیب الرحمن ہے گوجرا سے، ان کا آج قرآن دازی میں نام نکلا ہے. انشاءاللہ عز و جل ان تک تحفہ پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئندہ سلسلے میں ایک بار پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے تک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.